بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر جیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سننے کی صلاحیت بڑھانے کے نسخہ ساوتری کے چھٹے جز یہ کا تجزیہ کرتے ہوئے دماغ اور حافظے کے تعلق پر کچھ بات کی تھی اور بتایا تھا کہ ہمارا دماغ اربوں خوردبینی خلیوں پر مشتمل ایک برقی و کیمیائی مشین ہے۔ سارے اشارات، ساری اطلاعات، ساری معلومات ہمارے دماغ میں جاتی ہیں، جہاں ان کی تعبیر و تشریح کی جاتی ہے، انہیں سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کام کی معلومات کو حافظے میں محفوظ کر کے غیر ضروری اطلاعات کو رد یا حذف کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے حافظے کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی استعمال کیا تھا جو یہ سے بنتا ہے۔ ذرا اپنے حافظے پر زور ڈالیں، کچھ یاد آیا؟ اگر آپ نے یادداشت کہا ہے تو بالکل صحیح۔ ہمارے نسخہ دانشمندی کے آخری جز یہ سے بھی یادداشت ہی بنتا ہے۔ ہم نے یادداشت کی 3 اقسام پر بھی بات کی تھی۔ پہلی جاری یا قلیل المدتی یادداشت، دوسری اسلوبی اور تیسری توضیحی یادداشتیں جو طویل المدتی ہیں۔ علمی قابلیت اور یادداشت کا بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی قابلیت یا صلاحیت بغیر یادداشت کے حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ یادداشت بڑھانے کے نسخے پر ہم الگ سے بات کریں گے۔ فی الحال ہم یادداشت کے عمل کا مزید کچھ تجزیہ کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ عمل ہمارے دماغ میں کس طور پر واقع ہوتا ہے۔ دماغی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اربوں خوردبینی خلیے ہیں، ان میں سے ہر خلیے کی 30,000 تک شاخیں ہیں اور ان شاخوں کا آپس میں ایک دوسرے سے 500 مرتبہ فی سیکنڈ رابطہ جڑتا اور ٹوٹتا ہے، یا یوں کہیے کہ 500 مرتبہ فی سیکنڈ بجلیاں سی چمکتی ہیں۔ ہمارا دماغ ایسے کام نہیں کرتا کہ ایک خلیے میں ایک شکل ہے تو دوسرے خلیے میں کوئی دوسری شکل ہے۔ مطلب ایک خلیے میں ہمارے بھائی کی تصویر ہے تو دوسرے خلیے میں بہن کی، ایک میں کمپیوٹر کی شکل ہے تو دوسرے میں کرسی کی۔ ہمارا دماغ ایسے کام نہیں کرتا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی لفظ سنتے یا کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک برقی رو پیدا ہوتی ہے جو ہزاروں خلیوں کو ایک دوسرے سے ملاتی ہے اور الگ کرتی ہے۔ ان کا آپس میں رابطہ جڑتا اور ٹوٹتا ہے۔ رابطہ جڑنے اور ٹوٹنے سے دماغ میں روشنیوں کے جھماکے سے ہوتے ہیں۔ یہ جھماکے دماغ میں اس لفظ یا چیز کے بارے میں بنے ہوئے نقشے کے مطابق ہوتے ہیں۔ اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ لے لیں، جمل۔ جمل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اونٹ۔ جیسے ہی ہم یہ لفظ سنتے ہیں ہمارے دماغ میں ایک لہر پیدا ہوتی ہے۔ یہ لہر ہزاروں خلیوں کو ایک دوسرے سے ملاتی ہے۔ ان خلیوں کا ملنا یا اس لہر کا پیدا ہونا دراصل ہمارے دماغ میں اس لفظ کا نقشہ ہے۔ اگر ہم اس لفظ کو دوبارہ دہرائیں گے تو دوبارہ وہی بجلی یا اسی طرح کی لہر پیدا ہوگی۔ یہی لفظ جب آپ خود بولیں گے تو آپ کے دماغ میں بھی ایک لہر پیدا ہوگی، ایک بجلی چمکے گی۔ اب اگر آپ کو اس لفظ کے ہجے بھی پتہ ہیں، یعنی جیم، میم اور لام، تو اس جیم، میم، لام کی ایک الگ سے بجلی چمکے گی۔ اس لفظ کی جو شکل ہے، یعنی لفظ جمل جس طرح سے لکھا ہوتا ہے، اس کی جو شکل بنتی ہے، اس شکل کی الگ سے ایک بجلی پیدا ہوگی۔ اس لفظ سے اگر کوئی جذبات وابستہ ہیں، یعنی بچپن میں اگر آپ نے اونٹ کی سواری کی ہو اور آپ اس پر سے گر پڑے ہوں تو وہ واقعہ بھی آپ کو یاد آ جائے گا اور اس واقعے کی الگ سے ایک بجلی چمکے گی۔ اس سے جڑے جذبات کی ایک اور بجلی چمکے گی۔ اس کے ساتھ اگر کوئی کہانی وابستہ ہوگی تو وہ بھی آپ کو یاد آ جائے گی، اس کی بھی الگ سے بجلی چمکے گی۔ اسی طرح سے خوشبو بھی ہے۔ آپ کسی جگہ سے گزرتے ہیں اور آپ کو ایک مانوس سی خوشبو آتی ہے تو اس خوشبو سے جڑی تمام بجلیاں چمک جائیں گی اور آپ کو ساری باتیں یاد آ جائیں گی، کیونکہ وہ خوشبو اس واقعے کے ساتھ آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ خوشبو آپ کے دلوں کے تار کو چھیڑ دے۔ اگر آپ نے
اونٹ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہو اور ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں جناب، اونٹ لمبا سا، بہت بڑا، مٹیالے رنگ کا جیسا جانور ہوتا ہے، اس کی گردن بہت لمبی اور خمدار ہوتی ہے، منہ آگے کی طرف کو نکلا ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں پتلی اور لمبی ہوتی ہیں، اس کی پیٹھ پر ایک کبھ سا نکلا ہوا ہوتا ہے، دور سے دیکھنے میں ایک چھوٹا سا ٹیلا یا پہاڑ جیسا دکھائی دیتا ہے، اس کی بڑی بڑی آنکھیں دونوں طرف ہوتی ہیں، تو آپ کو شاید کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن اگر ہم آپ کو اونٹ کی تصویر دکھا دیں تو آپ کو ایک لمحے میں سب سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تصویر 1000 الفاظ کے برابر ہوتی ہے۔ اب اگر ہم آپ کو ایک جیتا جاگتا اونٹ یعنی آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں تو آپ اسے زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ اس مثال سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو سیکھتے وقت یا پڑھتے وقت جتنی زیادہ بجلیاں چمکائیں گے اتنا زیادہ اسے یاد رکھ سکیں گے اور دیر تک یاد رکھ سکیں گے اور جلدی یاد آئے گا۔ مطلب یہ کہ جتنی زیادہ حسیات کا استعمال کریں گے اتنا جلدی سیکھیں گے اور دیر تک یاد رکھ سکیں گے۔ دیر تک یاد رکھنے کا مطلب ہے کہ یہ اطلاع ہماری طویل المدتی یادداشت کے مختلف حصوں میں جزیاتی طور پر یا ٹکڑوں کی شکل میں محفوظ ہو جائے گی، اس طرح سے کہ اس کے کسی ایک حصے یا ٹکڑے کو یاد کرنے سے اس سے جڑے سارے واقعات یا ساری تفصیلات یاد آ جائیں گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی قریبی دوست کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں اس کی پوری شخصیت سامنے آ جاتی۔ جب ہم اپنے بچپن کی کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنی طویل المدتی یادداشت کے مختلف ٹکڑوں میں محفوظ اطلاعات کا استعمال کرتے ہیں یا ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوچ و بچار کرتے ہیں یا کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جاری یادداشت کا یا قلیل المدتی یادداشت کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان دونوں اقسام کی یادداشتوں میں ایک ربط ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے لا محالہ یہ دونوں ہی مل کر کام کرتی ہیں۔ جاری یادداشت کا مرکز پیش دماغ ہے، یعنی سامنے والا حصہ جو پیشانی کے پیچھے واقع ہوا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ماہرین کا خیال تھا کہ ہم ایک وقت میں یہاں 7 ٹکڑوں کی شکل میں یا 7 حصوں کی شکل میں چیزیں رکھ سکتے ہیں، لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ ہم صرف 4 چیزیں ٹکڑوں کی شکل میں یہاں رکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ خودکار طریقے سے یاد رکھنے والی چیزوں کو ٹکڑوں کی شکل میں بدل لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لگتا ایسا ہے یا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جاری یادداشت کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ ہماری جاری یادداشت ایک سلیٹ کی طرح ہے، اس سلیٹ سے چیزیں بہت جلدی مٹ جاتی ہیں اور اس کی وجہ دھیان کا تیزی سے بھٹکنا ہے۔ اسی وجہ سے جاری یادداشت سے کسی چیز کو طویل المدتی یادداشت میں لے جانے کے لیے اسے بار بار دہرانا پڑتا ہے۔ مثلا ہم کسی کا فون نمبر اس وقت تک دہراتے رہتے ہیں جب تک ہمیں یا تو وہ یاد نہ ہو جائے یا ہم اسے کہیں لکھ نہ لیں۔ جو لوگ رٹا لگاتے ہیں انہیں اس کیفیت کا اچھی طرح اندازہ ہوگا، بلکہ آنکھیں بند کر کے رٹا لگانے سے چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارا دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکتا۔ تمام بنیادی معلومات اور صلاحیتیں طویل المدتی یادداشت میں محفوظ ہوتی ہیں جنہیں ہم سیکھتے وقت کام میں لاتے ہیں، جبکہ نئی اطلاعات پر جاری یادداشت کام کرتی ہے اور کام کی اطلاعات کو طویل المدتی یادداشت میں محفوظ کر دیتی ہے۔ تو جناب یہ ایک سرسری سا جائزہ تھا ہمارے دماغ میں ہونے والے عمل یادداشت کا۔ یہاں مکمل ہوتا ہے ہمارا علمی قابلیت بڑھانے کا نسخہ دانش مندی۔ اسے استعمال کرنے کے لیے ہمیں اپنے دماغ کی کارکردگی سے آگاہی حاصل کرنا پڑے گی، اپنے نظریات کو سمجھنا ہوگا۔ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو شعوری اور نیم شعوری کیفیات اور کتابوں کے مطالعے سے حل کرنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ بعض اوقات نیند کے دوران بھی مسئلے کا حل مل جاتا ہے، جیسا ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ ویسے بھی صحت و تندرستی کے لیے اچھی نیند دانش کا تقاضا ہے، اس لیے اپنے نیند کے اوقات کار صحیح کرنا ہوں گے اور دانش مندوں کی باتوں پر دھیان دے کر انہیں یاد رکھنا اور سب سے بڑی بات ان پر
عمل کرنا پڑے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی نئے نسخے کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ شخصی ترقی اور کامیابی کے ایسے نسخے اور طریقے سیکھنا چاہتے ہیں جو نہ تو کسی اسکول میں سکھائے جاتے ہیں نہ ہی پڑھائے جاتے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔